حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ آپ کی کچھ تعلیمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے سخت ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، دن بھر تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب روزانہ اتنا لنگر پکواتے تھے، اتنا وسیع لنگر ہوتا تھا کہ جتنے مرضی لوگ شام تک آتے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اپنا حال یہ تھا کہ رات کی پکی ہوئی ایک روٹی لیتے تھے، اس کو پانی میں بھگو لیتے تھے، کچھ گھنٹے جب وہ بھگوئی رہتی تھی، نرم ہو جاتی تھی، پھر اس کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کام کرتے ہم نے خواجہ صاحب کو سب سے کم دیکھا ہے وہ ہے کھانا کھاتے اور سوتے۔ یہ دو کام کرتے ہم نے انہیں بڑا کم دیکھا، اور زیادہ تر ان کا وقت عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں گزرا کرتا تھا۔ 50 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے، پھر واپس لوٹتے تھے اور فجر تک مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ ایک دن میں 2 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے ہیں۔ ایک دن میں 2 قرآن پاک، ایک قرآن پاک صبح میں ختم ہوا، ایک قرآن پاک رات میں ختم کر دیا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ اس درد کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بیدار رہتے ہی تھے، تلاوت سننے والے بھی آنکھیں کھول لیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لیکن نوافل کی کثرت کا کوئی اندازہ ہی نہ تھا۔ خواجہ صاحب کی ریاضتیں، مجاہدے، عبادتیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلمہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے خلفاء کی، اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے تو رنگ نرالا ہوتا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے شیخ، میرے مرشد، میرے ملجا، میرے آقا حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجھے دلی بھیجنے لگے تو میں نے عرض کی کہ حضور کچھ نصیحتیں فرما دیں۔ تو کہتے خواجہ صاحب نے مجھے 4 نصیحتیں فرمائی، 4 باتوں کا درس ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب نے فرمایا، یاد رکھنا درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، فقر اس طرح کا ہو کہ تم بادشاہ معلوم ہو۔ اور دوسرا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، جب کوئی تیرے پاس آئے نا تو وہ خالی نہیں جانا چاہیے، بھوک لگی ہو تو اسے روٹی ملنی چاہیے، کپڑے کی ضرورت ہو تو اسے خیرات ملنی چاہیے، علم کا بھوکا ہو تو تیرے پاس قرآن و سنت کے دلائل کے انبار ہوں، اور اگر وہ درد لے کے آئے نا تو تیرے بھی آنسو ہونے چاہیے اور سامنے والے کو وہ آنسو ہی نصیب ہونے چاہیے۔ ہر ایک کو ہر شے دے کے بھیجنا، کوئی کمزوری نہ رہ جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا